نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. معزز حاضرین اور پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں سب سے پہلے بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مبارک مجلس میں ہم لوگوں کو جمع فرمایا ہے اور اس حسین موقع پر آپ لوگوں کی کارکردگی سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ میں خاص طور پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں جامعہ لأسوة حسنہ کے دونوں مایہ ناز اساتذہ حضرت مولانا طیب صاحب اور حضرت مولانا زکوان صاحب، ماشاءاللہ جو بڑی فکر مندی کے ساتھ مدرسے کا انتظام و انصرام اور طلباء کے تئیں دینی بیداری اور اسی طریقے سے اس گاؤں کے لیے وہ بڑے ہی فکر مند ہیں۔ پہلے الحمدللہ مکتب کا ایک باضابطہ نظام چلتا تھا، لیکن کسی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے منقطع ہو گیا۔ بڑی تشویش ہو رہی تھی کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا مستقبل کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہ طلباء ضائع نہ ہو جائیں، دینی رجحان ان کے اندر سے ختم نہ ہو جائے۔ اسی کو لے کر ہمارے دونوں اساتذہ مولانا طیب صاحب اور مولانا زکوان صاحب محنت کر رہے ہیں، اور میں خاص طور پر مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان طلباء کے والدین کو اور ان طالبات کی والدین کو کہ جنہوں نے دینی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے، دینی علوم کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے مدرسے میں دینی علوم حاصل کرنے کے لیے انہیں داخل کرایا۔ اس مادیت پرست دور میں جبکہ ہر طرف لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا کے زرق برق سے ہم اس طرح متاثر ہو گئے ہیں کہ ہمارے اندر سے دینی علوم نکل گئے، دینی علوم کی اہمیت نکل گئی۔ لیکن الحمدللہ اس کے باوجود یہ والدین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنے بچوں کو دینی علوم سکھا رہے ہیں۔ لیکن میں کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں ان والدین سے بھی کہ اس مادیت پرست دور میں کسی نہ کسی حد تک ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ مدرسے میں اگر ہم پڑھیں گے، مدرسے میں پورا وقت لگے گا، تو شاید اس کے آئندہ کی زندگی کا کیا ہوگا۔ کسی نہ کسی حد تک ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سب سے اہم اور سب سے عظیم نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جو ملی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور یہی ایمان ان بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ ہمارا اس بات پر یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ دینی شریعت کیا ہے، قانون شریعت کیا ہے، یہی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔
لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلباء کو اتنی اہمیت اور اتنی زیادہ اہتمام کے ساتھ بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، اتنے اہتمام کے ساتھ شاید مدرسوں میں نہیں بھیجا جاتا۔ جیسا کہ مولانا نے فرمایا، وہ ایک شکایت کے طور پر ہی کہ ہمیں جتنا وقت بچوں کو سکھانے کے لیے ملنی چاہیے اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جتنا وقت بھی انہوں نے دیا ہے بچوں کو پڑھانے میں، بچوں کو ادب سکھانے میں، بچوں کی تربیت کرنے میں، ماشاءاللہ اس اعتبار سے بچے کی صلاحیت قابل اطمینان ہے۔ ہمیں ان بچوں کا جائزہ لینے کا موقع ملا۔ ماشاءاللہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اتنے اچھے انداز میں قرآن پڑھتے ہیں تجوید کے ساتھ کہ دل خوش ہو گیا۔ اردو بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، اور ادب اسی طریقے سے تربیت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ ہمارے ذمہ ہے۔ بچے کو غیر مکلف، بچوں کی غلطی پر جب اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ یعنی مارنے پیٹنے والے یہ کہنے کا مطلب ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو ادب سکھانا چھوڑ دیں۔ بچے غیر مکلف ہوتے ہیں۔ مولانا نے بتایا کہ بچے نقل کرتے ہیں، والدین کی جس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں، والدین جس طرح اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں پیار سے، شفقت سے، وہی بچے سیکھتے ہیں۔ بچے مار پیٹ سے نہیں سیکھتے۔ اگر مارنے پیٹنے کا مسئلہ ہوتا تو ہماری اسلام میں یہ تعلیم دی جاتی کہ بچوں کو مارو پیٹو، لیکن کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو مارا جائے۔ اس کی بھی ایک حد بتا دی کہ جب بچے بڑے ہو جائیں، 10 سال کے بڑے ہو جائیں، تب ان کو کچھ تنبیہ کی جا سکتی ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار پیٹ کر کے ادب نہیں سکھایا جاتا یا اسی طریقے سے پڑھایا نہیں جاتا۔ تو خیر، میں یہ بتا رہا تھا کہ جتنی اہمیت کے ساتھ ہم اسکولوں میں اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں شاید اتنی اہمیت کے ساتھ ہم مدرسے میں نہیں بھیجتے، اور اس لیے اس کا مین ریزن اور اس کی اصل وجہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دین سے دوری ہے۔ اس کے سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے، اور یہ کہتے ہیں نا کہ دور کا دھول سہانا لگتا ہے، تو ہم جب اپنے بچوں کو گاؤں سے دور بھیجتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہاں بہت اچھی طرح پڑھائی ہوگی اور یہ ساری چیزیں، انگریزی بھی پڑھ لے گا، اردو بھی پڑھ لے گا، انگلش بھی پڑھ لے گا، اور نورانی قاعدہ بھی پڑھ لے گا، قرآن بھی پڑھ لے گا۔ لیکن شاید ان سب چیزوں کے باوجود، یعنی اتنی چیزیں سوچنے کے باوجود، شاید کہ سب سے چھوٹے بچوں کو اتنا لوڈ ہو جاتا ہے، اتنا لوڈ ہو جاتا ہے جو توقع ہماری ہوتی ہے وہ نہیں مل پاتی۔ دینی علوم سب سے ضروری ہے، بچے کو سب سے پہلے دینی علوم سے بچوں کے تعلیم کی شروعات کرنی چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ جب تھوڑا سا ہوش سنبھالا تو اس کے اوپر اتنا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے، اتنا لوڈ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ نہ انگریزی پڑھتا ہے، نہ عربی پڑھتا ہے، نہ قرآن سیکھتا ہے، نہ اردو سیکھ پاتا ہے۔ تو میں والدین سے یا سرپرستوں سے تہہ دل سے، یا بلکہ میں اپنی دل کی بات بتاؤں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شروع میں آپ ان کا رجحان دینی تعلیم کی طرف کریں تاکہ وہ دینی علوم سیکھے۔ اس کے بعد آپ انگریزی پڑھائیں، جو بھی عصری علوم ہے آج کے زمانے کے اس میں یہ بھی چیزیں ضروری ہے، لیکن ہر چیز کو ایک ترتیب کے ساتھ لے کر چلے تاکہ تمام طرح کی فیلڈ میں، تمام میدانوں میں ہمارے بچے نمایاں کام انجام دے سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ شروع سے ہی، اصل میں کیا ہے کہ ہم لوگ عجلت پسندی
اور اجلت پسندی کی طرف زیادہ مائل ہو گئے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا ایک ہی دن میں ساری چیزیں حاصل کر لے، ایک ہی سال میں ساری چیزیں پڑھ لے، نہیں، اس کی آپ ایک ترتیب بنائیں کہ پہلے اس کو دینی علوم سکھائیں، قرآن کم از کم پڑھ لے، اچھی طرح قرآن پڑھنے لگے، تاکہ یہ ہمارے آئندہ کے لیے بھی سرمایہ ہو۔ مان لیجیے کہ ایک بچہ جو دینی علوم سے بالکل ناواقف ہے اور اس کو آپ نے ایک انگریزی لائن سے پڑھانا شروع کیا، بہت اچھا ماشاءاللہ پروفیسر بن گیا، لیکن ان کو دینی علوم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دینی علوم کچھ بھی نہیں جانتا ہے، تو نہ اس کی نماز صحیح ہے، نہ اس کا روزہ صحیح ہے، نہ والدین کا ادب جانتا ہے، نہ اساتذہ کا ادب جانتا ہے، تو ایسی اولاد سے کیا فائدہ؟ اگر ہم اپنی نسلوں کو صحیح بنانا چاہتے ہیں اور واقعی ہم اپنے لیے اس کو مفید بنانا چاہتے ہیں، تو اس کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین و علوم سکھائیے، تاکہ وہ آپ کے لیے دنیا میں بھی وہ آپ کے کام آئے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ کام کرے۔ یہ جو ہماری نسل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ایک نسل چلتی ہے اور اس میں جو ہے ہر ایک کا ایک وقت متعین ہے، لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو اولادوں سے بھی نوازا ہے ماشاءاللہ۔ اور یہ تو قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اولاد سے نوازتا ہے، اور کسی مصلحت کی وجہ سے کسی کو اولاد نہیں دیتا، لیکن اکثر ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازتا ہے۔ تو ان اولادوں سے اگر ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کو دینی علوم سکھانا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بے یار و مددگار زندگی گزار لے اور ہمارے مرنے کے بعد کوئی ایسا بھی نہ رہے کہ آدھا پارہ یا ایک پارہ روزانہ قرآن پڑھ کر کے ہمیں بخش سکے۔ تو اگر ایسی اولاد جو کہ صرف اور صرف ہماری مال و دولت سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے اور ہمارے مرنے کے بعد کوئی ذخیرہ نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی اولاد کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے، اور اسی طریقے سے طلباء کو اس طرف متوجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ دینی علوم سیکھیں۔ یہ تو یہ باتیں تھی جو میں نے والدین اور طلباء و طالبات کے سرپرستوں سے عرض کی، اور ماشاءاللہ ان بچوں نے جو پروگرام پیش کیا وہ واقعی تمام بچے جنہوں نے پروگرام پیش کیا ہے مبارکباد کے مستحق ہے۔ میں ان طلباء کو یہ سمجھتا ہوں، طلباء کے بارے میں، کہ اگرچہ یہ کھڑے ہو کر کے تھوڑی سی زبان کی لڑکھڑاتی ہے یا یہ کہ کچھ الفاظ بول کر کے بھول جاتے ہیں، دیکھیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ کسی کے سامنے دو بات کر لینا، اس کے لیے بڑی مشقیں کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ مشقیں کرنی پڑتی ہے۔ اور میں یہاں کے اساتذہ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ وہ صرف اس بات کے لیے فکر مند نہیں ہے کہ یہ طلبہ دینی علوم سیکھیں، بلکہ وہ اس بات کی بھی فکر مند ہے کہ یہ طلبہ سیکھ کر کے دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اس کے لیے وہ ابھی سے یہ مشق کر رہے ہیں کہ یہ ان طلبہ سے تقریریں کروا رہے ہیں، ان طلبہ کو نعت پڑھنے کا موقع دیا جا رہا ہے، اور یہ اپنی باتیں بے باک انداز میں رکھ رہے ہیں۔ اگر یہ غلطی کر رہے ہیں تو یہ غلطی قابل گرفت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا کمال ہے کہ یہ یہاں پر آ کر کے کچھ بول لے رہے ہیں۔ اساتذہ کے سامنے، اپنے ساتھیوں کے سامنے تھوڑی دیر کھڑے ہو جانا اور دو چار لفظ ہی بول لینا، یہی سب سے بڑا کمال ہے۔ اگرچہ وہ بھول جائے یا پوری بات صحیح سے نہ کہہ پائے، اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کی گرفت کی جائے۔ یہ ابھی مشق کا دور چل رہا ہے، انشاءاللہ مشق کرتے کرتے یہ بچے اس لیول کو پہنچ جائیں گے، اس درجے کو پہنچ جائیں گے کہ یہ قوم سے خطاب کریں گے، قوم کی رہنمائی کریں گے، اور انشاءاللہ یہ طلبہ گاؤں کے اندر اور لوگوں کے اندر دین کی بیداری کا سبب بنیں گے اور یہ دین کی اشاعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں اور اسی طریقے سے والدین
اور اساتذہ کی خدمتوں کو قبول فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو جو قانون شریعت اور دین شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔